الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، عنایات الہیہ کو ثمر مجاہدات سمجھنا ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی نشانی اور اسی طرح دخول جنت کے جنت میں داخل ہونا یہ اعمال پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر ہوگا۔ ان تین باتوں کے متعلق مختصراً ذکر کریں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کا ذہن اور جن کی سوچ اپنی قابلیت پر اٹکی ہوئی ہے، اپنی محنت، اپنی مشقت اور اپنی لگن کو لیے ہوئے ہیں، اور اسی اپنی محنت اور مشقت اور اپنی قابلیت اور اپنی جو لگن ہے، اسی کی بنیاد پر ان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ ایک ذہن اور ایک ایسا فلسفہ بن گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے ہنر اور اس کی محنت پر اور اس کی قابلیت پر اسے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر فخر اور ناز اور غرور کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ نوکری ملی ہے تو یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، میری محنت کی وجہ سے ملی ہے، میں نے مشقت کی ہے، یا اسی طرح مجھے یہ علم ملا ہے تو یہ میں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں تب مجھے اتنا علم ملا ہے، یا اسی طرح مجھے یہ مال اور دولت ملا ہے، مال ملا ہے، دولت ملی ہے تو یہ میری اتنی محنت کی وجہ سے،
مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے، کاروبار میں لگ جانے کی وجہ سے، دن رات اپنے بدن کو تھکانے کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے، مجھے یہ دولت ملی ہے، یا اسی طرح مجھے یہ عزت اور شہرت ملی ہے، تو دن رات محنت کرنے پر مجھے یہ عزت اور شہرت ملی ہے۔ یا اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور اس کے بعد اسے کوئی انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کوئی کرامت ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ میرے مجاہدے کی وجہ سے، میرے مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو اپنی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر ایک چیز ایک شخص کو حاصل ہو گئی ہے اور وہ اس پر ناز و نیاز کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشکری ہے کہ انعامات الہیہ، عنایات الہیہ کو ثمر مجاہدات سمجھنا ناشکری ہے۔ بلکہ یہ ساری چیزیں ہر مومن مسلمان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اس کی سوچ فلسفیانہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی سوچ اور اس کی جو فکر ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر اٹکی ہونی چاہیے، کہ اگر مجھے یہ نوکری ملی ہے، یہ ہماری محنت کی ہوگی تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یا اسی طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت وہ عطا فرمائی ہے، تو آپ یوں نہ کہیں کہ میرے دن رات محنت اور مشقت کی وجہ سے مجھے مال ملا اور مجھے دولت ملی، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے محنت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، اگر اس طرح کہے گا اور اپنے علم پر ناز و نیاز کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور احسان اور بھلائی کی ناشکری ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس علم ہے، قابلیت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص مہربانی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اتنے بندوں میں چن لیا ہے، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج اور تہجد جیسے عبادت کرنے کی توفیق دی ہے اور میں یہ ادا کر رہا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایسی سوچ ہونی چاہیے ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی۔ لیکن جو بہت زیادہ پڑھے لکھے بن جاتے ہیں تو ان کی سوچ ایک فلسفیانہ ہو جاتی ہے۔ ہر مومن مسلمان کو اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو فلسفے کی بنیاد پر نہیں رکھنا چاہیے، فلسفہ اور اسی طرح عقل کی بنیاد پر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دی، یعنی اس کو اپنا خاص بنایا، یا کوئی کرامت عطا فرمائی، یا کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی بھی نعمت ہو، نوکری ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، علم ہے، شہرت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں نعمتوں میں داخل ہیں، تو یا کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف نہ کرے، اس نعمت، اس محبت اور اسی طرح اس کرامت کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف نہ کرے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ نہ کہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میرا مجاہدہ ہے،
میری کوشش ہے، میری قابلیت ہے، یہ نہ کہے۔ عنایات الہیہ اور انعامات الہیہ کو مجاہدات کی طرف اس کی نسبت نہ کرے کہ یہ میرا کمال ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، اچھی جوانی دی ہے، تو یہ نہ کہے کہ میرا کمال ہے، میں بہت زیادہ کھاتا پیتا ہوں، یہ نہ کہو میرا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں تو اس کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف نہ کرے کہ ہم نے اپنے شیخ اور مرشد کے پاس اتنا عرصہ گزارا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملی ہے، یا ہم نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں تو ہمیں یہ کرامت ملی ہے، یا ہم نے اتنے محنتیں کی ہیں اور مشقتیں کی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، یا یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، مجاہدات کی طرف اس کی نسبت نہ کرے۔ لہٰذا حاصل یہ ہوا کہ اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات اور محنتوں کی طرف نہ کرو، بلکہ ان کو عنایات الہیہ کا پھل سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے تو ان کو اگر آپ سنیں تو ان کے ہر ایک بات میں یہی بات ہوتی، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نہ پوچھو کیسے، کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، کدھر سے آ گیا، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس وقت ایک ایسی سوچ اور فکر تھی، اور آج کی سوچ اور فکر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فلسفیانہ ہے، یہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ بہت ساری فلسفیانہ باتیں، بہت ساری نہیں، اکثر فلسفیانہ باتیں وہ قرآن اور حدیث کے ٹکراؤ میں ہوتی ہے، خلاف ہوتی ہیں۔ بس اوقات ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں فلسفیانہ جو تقدیر کے خلاف ہوتی ہے، کبھی کبھی فلسفیانہ بات ایسی بھی ہوتی ہے جس میں کفر کی حد تک بات ہوتی ہے۔ اور یہ فلسفیانہ باتیں ہیں نا، عقل کی سب سے زیادہ فیس بک پہ بہت زیادہ ہے۔ حدیث کسی کو نہیں آئے گی، قرآن کی آیت نہیں آئے گی، اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے قول کسی کو بھی نہیں آئے گا۔ بس جس نے جو بات سنی ہوتی ہے، دیکھی ہوتی ہے، دل و دماغ کو اچھی لگ گئی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شیر خدا نے فرمایا، ادھر چسپا کر دیا۔ یہ فلسفیانہ باتیں ان صحابہ کے پیچھے نہیں چسپا کرنا چاہیے، تو ان کی بے ادبی ہے۔ ہر چیز اور ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں تقدیر کے خلاف تو نہیں ہے، یا اس بات میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری تو نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ بہرحال جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں تو ان کو عنایات الہیہ کا پھل سمجھو، اور اگر اپنے کمالات کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتا ہے، اللہ کے فضل و عنایات کی طرف نہیں کرتا، تو یہ سخت ناشکری ہے۔ ایسے مت کو یہ میرا کمال ہے، مجھے یہ چیز ملی، یہ نعمت ملی، یہ میری محنت ہے، میں نے مشقت برداشت کی ہے، میں نے تکلیف برداشت کی ہے، اس طرح مت کہو، بلکہ تمہیں وہ چیز حاصل ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مہربانیوں کا سبب ہے کہ اس کی مہربانی سے مجھے یہ چیز ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اس کی مثال بھی آپ دیکھیں کہ بندہ روزہ رکھے یا حج کرے، عمرہ کرے، نماز پڑھے، اور اسی طرح تہجد پڑھے، اور اللہ کی عطا کو اپنے اعمال کی طرف نسبت نہ کرے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور دریا میں ڈال، اپنی نیکیوں کو بھول جائے، جو کچھ ملے اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم و رحم سمجھو، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہر وقت ہر گھڑی جس نعمت کے متعلق بھی پوچھا جائے،
جس نعمت کے متعلق تمہارے دل و دماغ میں کوئی بات آ جائے، جلدی اپنے زبان سے یہ کہو کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے نہ کہیں اور اپنی محنت اور مشقت کی طرف ہم نسبت کریں ان نعمتوں کی، تو یہ ناشکری ہے، اور کبھی تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ناشکری کی بنیاد پر وہ نعمت چھین بھی لیتے ہیں۔ تو تمام نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ، تجھ کو جو نیکی پہنچے، جو نیکی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھ سے برائی ہو وہ تیرے نفس کی شرارت اور بدماشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ دنیا میں تم کو جو بھلائی ملے، جو بھلائی ملے، نیکی ملے، اولاد ملے، روزی ملے، علم ملے، نوکری ملے، یا اسی طرح آپ کی شادی ہو گئی ہے، اولاد مل رہی ہے، تو کوئی بھی نعمت ملے فمن اللہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم کو اپنے عمل کی طرف نسبت کرنے کی ہدایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اپنی عبادت کی طرف نسبت کرو، کہ تم نے یہ کیا تو میں نے یہ دیا، تم نے یہ عبادت کی تو ہم نے تمہیں یہ چیز دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں فرمایا ہے کہ جو چیز ہم نے آپ کو عطا کی ہے تو اس کی نسبت اپنی محنت کی طرف کرو، نہیں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرو، فمن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ محنت کی، یہ عبادت کی، یہ مشقت، یہ تکلیف اٹھائی ہے تو تب ہم نے آپ کو یہ چیز دی ہے، کہ اس اپنی محنت کی طرف نسبت کرو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے، تم نے، کچھ نہیں ہے یہاں پر، بس آسان الفاظ ہے، فمن اللہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر اور بھلائی اور نیکی تجھ کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ اور جو کوئی برائی تم کو پہنچے، نقصان یا تکلیف تم کو پہنچے، تو وہ تمہارے نفس کی شرارت کی سزا ہے، ایسے کہنا چاہیے۔